بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الرسل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الصادق الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، افلاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو ہے کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ السلام علیکم گائز، اٹس می محمد یاسر، ویلکم ٹو ڈاکٹر محمد یاسر اسپیچز۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کو پیدا کرنے کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے انسان کی تعلیم کے لیے دنیا کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا۔ جب قرآن مجید دنیا کے اندر نازل ہو گیا تو ہم انسانوں کے اوپر یہ فرض ہو گیا کہ ہم اس کو پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ سب میں سے اچھا انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن مجید پڑھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی پڑھاتا ہے۔ یعنی اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی روشنی کی باعث ہے، تو قیامت کے دن بھی وہ انسان کے لیے جو ہے اچھی ثابت ہوگی۔ اور دوسری آیت کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس انسانوں کے لیے جو ہوتے ہیں وہ دو اسباب ہوتے ہیں ثواب کے۔ ایک ہوتا ہے دنیا کا ثواب جو ہم کافروں کو دیتے ہیں، اگر کوئی کافر کوئی بھی اچھائی کرتا ہے انسان ذات کے لیے تو اللہ رب العزت جو ہے اسے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے آخرت کا ثواب، وہ صرف مومنوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، تو سب سے پہلے ہم خود بھی قرآن مجید پڑھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی پڑھائیں، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں تک قرآن مجید کی تعلیم زندہ رہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی بھی نفس کو موت نہیں آتی حتیٰ کہ اس کا جب رزق پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مر جاتا ہے۔ یعنی اس چیز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی بھی بندہ دنیا کے اندر رزق دینے والا نہیں۔ تو ہمیں یہ بات ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پیروں کے اوپر منتیں نہ مانیں، صرف اللہ سے ہی رزق مانگیں، وہ بہترین رزق دینے والا ہے اور وہ دے کر کسی کو بتاتا نہیں۔ اور اللہ کے فقیروں سے آپ نہیں مانگے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سارے دنیا کے اندر جو بھی انسان ہیں وہ اللہ رب العزت کے آگے فقیر ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مالک سے مانگے، فقیر سے نہ مانگے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ویڈیو میری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کی ڈسکرپشن میں بتا دیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی